زکوٰۃ الفطر، جسے صدقہ فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطرانہ کب فرض ہوا، زکوٰۃ الفطر کب فرض ہوئی؟ تو ہجرت کے دوسرے سال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے تھے، تو ہجرت کے دوسرے سال جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اسی کے ساتھ ہی صدقہ فطرانہ زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا گیا۔ اس کا سب سے اہم اور بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار نے جو روزے رکھے ہیں تو اس سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کمی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ ایک مظہر ہے کہ جیسے روزہ دار یہ صدقہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب آدمی صدقہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو غریب لوگ جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، وہ بھی عید کے دن اچھا کھانے پینے اور پہننے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو ان کے کھانے پینے کا اس سے بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے دو بہت بڑے اہداف ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کس پر فرض ہے؟ تو آدمی مسلمان ہے اور اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، آزاد ہو، غلام ہو، وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر فرض ہے۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ کن شروط کے ساتھ فرض ہوتا ہے؟ تو آدمی مسلمان ہے اور اس کے گھر میں عید کے دن کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے پیسے ہیں، اور اس کے اصلی جو ضروریات ہیں، ذاتی ضروریات ہیں، اس سے زائد اس کے پاس مال و دولت ہے، تو اس کے اوپر یہ صدقہ فطرانہ فرض ہے۔ آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ کب واجب ہوتا ہے، کب یہ فرض ہوتا ہے؟ تو چونکہ یہ جو صدقہ فطرانہ ہے یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، تو جیسے ہی آخری روزہ ختم ہوگا، افطار ہم کریں گے اور سورج غروب ہوگا تو اسی وقت ہی اس کو ادا کرنا فرض ہو جائے گا، اس وقت فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ البتہ ادا کب کرنا وہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اس وقت فرض ہوتا ہے جب آخری دن روزے کا جو وقت ختم ہوتا ہے آخری روزے کا، تو غروب شمس کے ساتھ ہی یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری روزے کے غروب شمس کے بعد اور عید کے دن کی فجر سے پہلے اگر کوئی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطرانہ فرض نہیں ہوگا، اس کے اوپر صدقہ فطرانہ فرض نہیں ہوگا۔ اور یہ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور امام مالک کا ایک قول کے مطابق یہ رائے ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو صدقہ فطرانہ ہے یہ چونکہ ایک قربت کا عمل ہے اور اس کا تعلق عید کے ساتھ ہے، عید کے دن کے ساتھ ہے، لہٰذا عید کے دن فجر سے پہلے کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اوپر یہ صدقہ فطرانہ اس کی طرف سے ادا کرنا فرض ہوگا۔ گویا کہ دوسری رائے کے مطابق یہ عید کے دن فجر سے پہلے یہ فرض ہوتا ہے، فجر کے وقت، فجر سے پہلے یہ واجب ہوتا ہے۔ چھٹی بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کتنی مقدار میں ادا کرنا ہے؟ تو جمہور کے ہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق اپنے شہر کی جو مشہور جو غذا ہے، بعض جگہ پہ گندم کا آٹا ہے، بعض جگہ پہ چاول ہوتے ہیں، تو جو مشہور غذا ہے جو آدمی اپنے گھر میں کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں کھجور کی غذا زیادہ ہوتی ہے، تو اپنی جو غذا اس کی عام طور پہ استعمال ہوتی ہے گھر میں، اس کا ایک صاع، ایک پیمانہ ہے، ایک صاع وہ ادا کرنا ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے 4 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دونوں جو اس کی ہتھیلیاں بھرے تو وہ جتنا بنتا ہے وہ ایک صاع بن جاتا ہے۔ تقریباً یہ 2.25 سے 3 کلو اگر ادا کر دیں تو یہ ایک صاع کی مقدار ادا ہو جاتی ہے۔ اور ساتویں چیز اس میں یہ ہے کہ کیا قیمت ادا کی جا سکتی ہے؟ جو غذا آدمی کھاتا ہے عام طور پہ استعمال کرتا ہے، اگر وہ ادا نہ کرے بلکہ قیمت دے دے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور ابن حزم کے ہاں قیمت دینا درست نہیں ہے۔ وہ غذا جو آدمی عام طور پہ استعمال کرتا ہے چونکہ اس کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے، لہٰذا وہ جو غذا ہے، جو جنس وہ کھا رہا ہے، جو غلہ وہ کھا رہا ہے وہی ادا کرنا چاہیے، قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری وہ کہتے ہیں قیمت ادا کرنا جائز ہے۔ بلکہ اگر ہم یوں دیکھیں کہ جو فقراء مساکین جن کو صدقہ فطرانہ دینا ہے ان کی ضروریات کس طریقے سے اچھے طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں تو وہ قیمت ہے۔
اگر سب لوگ ہی ان کے گھر میں ایک ہی جنس کی چیز بیچنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے ان کی باقی جو ضروریات ہیں وہ ادھوری رہ جائیں. لہٰذا اگر ان کو ہم قیمت ادا کر دیں تو اس قیمت سے وہ اپنی مختلف قسم کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے وہ قابل ہو جائیں گے.